محترم ناظرین کرام، ایک بہت ہی اہم اور ضروری ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جس کا آپ لوگوں تک پہنچایا جانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آپ بارہا یہ چیز اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھتے رہتے ہوں گے کہ آج کل مارکیٹ میں پیروں کی بڑی بھرمار ہے۔ ڈھونگی پیر اس قدر ہو گئے ہیں جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ ان سب کو آپ کے سامنے بے نقاب کیا جائے اور لوگوں کو ان کے حوالے سے جاگرک کیا جائے تاکہ لوگ ان کے دام فریب میں نہ آئیں، اس لیے کہ یہ حقیقتاً پیر نہیں بلکہ لٹیرے ہیں ایمان کے، گمراہ ہیں، گمراہ گر ہیں، گمراہ کرنے والے ہیں، لوگوں کا ان سے ایمان چھیننے والے لوگ ہیں۔ یہ پہلے آپ ان کچھ نمونوں کو دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ یہ واقعی پیر ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کہ یہ ہیں اس قابل کہ لوگ ان کو اپنا پیر بنائیں۔ اب دیکھیں، پہلے دیکھیں۔ پیروں کی دعاؤں سے مرید کے پاس سائیکل بھی نہیں آ پاتی اور مریدوں کے نذرانے سے پیر جو ہے مرسڈیز کاروں میں گھومتا ہے، بنگلے بناتا ہے اور گاڑیوں میں چلتا ہے اور بڑے بڑے فلیٹ میں رہتا ہے پیر۔ کھل جا سمسم۔ دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ حقیقتاً شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، شریعت کا، دین اسلام کا اس سے کوئی لینے دے نہیں، دور دور تک کا اس سے کوئی ناطہ نہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، یہ تمہارے ایمان کے لٹیرے ہیں، تمہارے ایمان کو برباد کرنے والے لوگ ہیں یہ۔ اب دیکھیں یہ صاحب کیسے جو ہے سجدہ کر رہے ہیں، قبر کو سجدہ کر رہے ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر آپ کسی مزار شریف پر حاضری دینے جا رہے ہیں تو مزار سے 4-5 قدم دور رہ کر کے آپ کو قرآن کا جو بھی حصہ یاد ہے وہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں، سمجھ رہے، اللہ سے مانگیں۔ جو صاحب قبر، جو بزرگ ہیں، ان کا وسیلہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن مانگنا آپ کو اللہ سے ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ لیکن یہ دیکھیں آپ سجدہ کر رہے ہیں، جبکہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ بھائی یہ لوگ کیسے لوگ ہیں کہ کسی بھی در پہ سر کو جھکا دیتے ہیں؟ جبکہ ایک مومن کی شان تو یہ ہونی چاہیے، اور یہ ہے، حقیقتاً ہے، کہ اس کا سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، کسی دنیاوی کسی بھی طاقت کے سامنے اس کا سر نہیں جھک سکتا۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ کسی بھی در پر جو ہے اپنے ماتھوں کو ٹیک دیتے ہیں، جبکہ ایک بندے مومن کا سر تو صرف اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے۔ اس شریعت میں سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے، لہٰذا سجدہ تعظیمی بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ سجدہ تعبدی تو یہ تو شرک ہو ہی جائے گا، ایمان ختم کر ہی دے گا۔ سجدہ تعظیمی بھی اس شریعت میں جائز نہیں، تو بھلا کیسے کوئی کسی کے در پہ جا کر کے سجدہ کر سکتا، اپنا ماتھا ٹیک سکتا، اپنا سر جھکا سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اللہ کا حق ہے، ایک بندے مومن صرف اللہ ہی کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ دیکھیں کتنی شرم و حیا کی بات ہے، شرم و غیرت کی بات ہے کہ کس طریقے سے عوام کو یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں، اور پھر عوام پر بھی افسوس ہوتا ہے کہ نہ جانے وہ کس طریقے سے ان کے دام فریب میں آ جاتے ہیں۔ کیوں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے دین کی بھی تعلیمات اس طرح کی ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارا دین کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ ہمارے نبی نے ہمیں کیا تعلیم فرمایا؟ ہمارے نبی نے جو دین دیا ہے، کیا اس میں اس طرح کی حرکتوں کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس عقل نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل اس لیے دی ہے نا کہ بندہ غور کرے، کوشش کرے، سوچے، سمجھے، فکر کرے۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی؟ عقل کا استعمال کرو بھائیو، عقل کا استعمال کرو، اور ایسے ڈھونگیوں سے دور رہو۔ یہ ایمان کے لٹیرے ہیں، تمہارے ایمان کو برباد کر دیں گے۔ خود تو
جو ہے گمراہ ہیں ہی، خود تو دین سے دور ہیں ہی، تم کو بھی دین سے دور کر دیں گے، تمہارے بھی ایمان کو ڈبا دیں گے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ تمہارا ایمان ڈوب جائے تمہیں خبر تک نہ ہو، ایسوں سے ہوشیار رہیں۔ یہ چند نمونے ہیں جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے پیارے اسلام بھائی اس بات کو سوچتے ہوئے کہ آج ہماری عوام نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیتی ہے اور انہیں اپنا پیر بنا لیتی ہے، پھر ان کو نذرانے دیے جاتے ہیں جن سے ان کی روزی روٹی چلتی ہے۔ غور کریں، سوچیں، اللہ تعالیٰ نے عقل اس لیے دی ہے۔ ارے تمہارے پاس تو ایسا پاک صاف ستھرا دین ہے کہ تمہیں تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں، کیوں اس طرح کے ڈھونگیوں کے فریب میں آ جاتے ہیں؟ کیوں آ جاتے ہیں؟ کیوں جو ہے یہ عقل کام نہیں کرتی کہ ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ سوچیں، غور کریں، ضرور سوچیں۔ اور اگر کوئی اس طرح کے پیر سے جڑا ہوا ہے تو خدا را دور ہو جائے، الگ ہو جائے، توبہ کر لے، ابھی بھی وقت ہے۔ اس لیے کہ یہ گمراہ گر ہیں، گمراہ کرنے والے ہیں، دین سے دور کرنے والے ہیں، اللہ سے اس کے رسول سے دور کرنے والے لوگ ہیں، ان کے دامے فریب میں ہرگز نہ آئے۔ تو دیکھیں پیارے اسلام بھائی، یہ تھے کچھ نمونے جو میں نے آپ کے سامنے ویڈیوز دکھائیں۔ اب میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں کہ کیا ضروری ہے اور پیر کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہ کتاب ہے جو میں آپ کے سامنے جس کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، شیخ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے الرسالۃ المکیہ۔ یہ اتنی معتبر اور مشہور اور معروف کتاب ہے، اتنی معتبر کتاب ہے کہ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ اللہ کی ایک کتاب جو لطائف اشرفی کے نام سے مشہور ہے، اس جیسی کتاب میں اس کتاب کے حوالے ملتے ہیں۔ اتنی مشہور کتاب ہے، اتنی معتبر کتاب ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے۔ اسی کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنی کتاب یعنی قرآن مجید میں جو چیزیں فرض کی ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں پر واجب قرار دی ہیں، وہ فرض ہیں، لازم ہیں، حتمی ہیں اور وجوبی ہیں، ضروری ہیں۔ ان سے پیچھے ہٹنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں، اور اس میں تفریط سے کام لینا یعنی غفلت سے کام لینا، کسی بندے کے لیے بھی غفلت سے کام لینے کی، لاپرواہی برتنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں، تفریط سے کام لینے کی کسی بندے کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، خواہ وہ اپنے وقت کا صدیق ہو یا ولی کامل ہو یا عارف باللہ ہو، اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے ایرے غرو کا تو مسئلہ ہی الگ ہے۔ فرماتے ہیں اگرچہ وہ انتہائی اعلیٰ درجے کے مراتب کو، مقامات کو پہنچا ہوا ہو، پھر بھی اس کے لیے بھی ان سے پیچھے ہٹنا یا تفریط کرنا ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ بندے کا ایسا کوئی مقام ہی نہیں ہے کہ جس سے آداب شریعت ساقط ہو جائیں، شریعت کے جو آداب ہیں وہ بندے سے ساقط ہو جائے، ایسا کوئی بندے کا مقام نہیں ہے، کوئی بھی مقام بندے کے لیے نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ بات بدیہی ہے، یعنی ہر ایک بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے جو مقرب اور محبوب ترین بندے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء کرام علیہم السلام۔ لوگوں میں اللہ کے جو سب سے مقرب، سب سے برگزیدہ بندے ہیں وہ اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ جتنے بھی اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے اور جتنے بھی رسول جو ہے دنیا میں بھیجے ہیں، وہ اللہ کے سب سے زیادہ مقرب بندے ہیں۔ کوئی بھی ولی، کوئی بھی صدیق، کوئی بھی عارف باللہ ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ سب سے مقرب بندے اللہ کے انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہ السلام ہیں۔ اور فرماتے ہیں اس بات پر بھی اجماع ہے کہ شریعت کی تکلیف، شریعت کا مکلف ہونا ان حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی مرتفع نہیں ہے، ان سے بھی ساقط نہیں ہے، باوجود کہ یہ اللہ کے خاص اور مقرب بندے ہیں، پھر بھی شریعت کے مکلف ہیں۔ جو انہوں نے
اللہ کی طرف سے احکام بندوں کو دیے ہیں وہ خود بھی ان احکام کے مکلف ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آداب شریعت ان کے لیے بھی ضروری ہے. اب سوچیں جب انبیاء کرام، اسی لیے فرمایا فمن دونہم اولا بذالک، تو جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے کم درجے کے ہیں، اور ظاہر ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول نظام علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں وہ سب کے سب ان سے کم درجے ہی کے ہیں نا، تو وہ تو بدرجہ اولا مکلف ہوں گے. شریعت کی پاسداری کرنا تو ان کے لیے اور زیادہ ضروری ہوگا. فرمایا یہ جو وہم دیا جاتا ہے نا، یہ لوگ جو عوام کو جھانسا دیتے ہیں کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، حقیقت اور ہے، یہ جو علماء ہیں یہ تو ابھی شریعت میں اٹکے ہوئے ہیں، ہم تو طریقت کو پہنچے ہوئے ہیں، ہم تو معرفت کی منزلیں طے کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جتنا زیادہ نصیب ہوتا بندے کو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جتنا زیادہ قریبی ہوتا چلا جاتا، سمجھ رہے ہیں، اس سے مطالبہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. شریعت کی پابندی، شریعت کی پاسداری اس پر اتنی ہی زیادہ لاگو ہوتی ہے، آداب شریعت اس پر اتنی ہی زیادہ ضروری ہو جاتے ہیں. اور تو اور ان کا ترک کرنا، چھوٹی سی بھی غلطی ان کی بہت بڑی مانی جاتی ہے. جتنا زیادہ اللہ کا بندہ قریبی ہوگا اس پر اتنے ہی احکام سخت ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، لہٰذا اس دام فریب میں نہ آئے کہ ابھی تو یہ تو جو ہے شریعت میں ہی اٹکے ہوئے ہیں، یہ تو معرفت کی، حقیقت کی، طریقت کی منزلیں طے کر رہے ہیں. اس دھوکے میں نہ آئے. اس بات کو یاد رکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑا مقرب اللہ کا بندہ کوئی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور جتنا زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا جاتا نا، اللہ کا بندہ اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا چلا جاتا، اس سے مطالبہ اتنا ہی اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور وہ ترک کر دے، شریعت کی پاسداری نہ کرے، ایسے بندے پر اور زیادہ سختی ہو جاتی ہے، عتاب اور زیادہ سخت ہوتا ہے. لہٰذا اس دھوکے میں نہ آئے. آئیے اب جانتے ہیں کہ مرید کے لیے پیر کا کیسا ہونا ضروری ہے، پیر کیسا ہونا چاہیے. سب سے پہلے بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب بندہ کسی سے مرید ہو تو وہ یہ دیکھے کہ یہ بندہ واقعی پیر ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، میرا ظاہر و باطن سنوار سکتا ہے کہ نہیں سنوار سکتا. اور ظاہر سی بات ہے یہ وہی بندہ کر سکتا ہے، وہی بندہ کسی کو راہ راست پر لا سکتا ہے، وہی بندہ کسی کو برائیوں سے بچا سکتا ہے جو خود بچا ہوا، وہی بندہ کسی کو شریعت کا پابند بنا سکتا ہے جو خود شریعت کا پابند ہو. عام طور پر لوگ اسی جگہ پر آ کر ہلاک ہو جاتے ہیں، وہ نہیں طے کر پاتے کہ ہمارا پیر کیسا ہونا چاہیے، اسی مقام پر آ کر کے ہلاک ہو جاتے ہیں. لہٰذا ضروری ہے. تو سب سے پہلے چیز جو دیکھنی چاہیے وہ یہ بات دیکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو مبعوث فرمایا ان کی پیروی ہر حال میں لازم و ضروری ہے. تو یہ دیکھے کہ یہ بندہ کتنا کتاب و سنت کا پابند ہے. اب چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام تو ہمارے زمانے میں نہیں، لیکن اللہ کی کتاب تو ہے، اللہ کے رسول کے فرمان تو ہیں، احادیث تو موجود ہیں، شریعت تو ہے تو اس کی پابندی. اچھا، پھر اس میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک وہ جن کا تعلق عقیدے سے ہے اور ایک وہ جن کا تعلق احکام سے ہے. تو سب سے پہلے اس چیز میں وہ یہ دیکھے کہ اس بندے کا عقیدہ کیسا ہے. اس لیے کہ جب وہ خود صحیح العقیدہ ہوگا تبھی آپ کو اس کا فیض ملے گا، اور تبھی وہ آپ کو جو ہے اللہ سے ملا سکے گا، اللہ کا قریبی بندہ بنا سکے گا، تبھی وہ تم کو شریعت کا پابند بنا سکے گا. اور جب خود ہی اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو خود ہی اللہ سے دور ہوگا. جب خود اللہ سے دور ہوگا تو تمہیں کیا اللہ کے قریب کرے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ شریعت میں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وہ پیروی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اعتقادات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے تعلق سے جو عقائد بیان فرمائے، یا اس امت کے علماء، محدثین، فقہا کا جن عقائد پر اجماع ہے ان کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، وہ عقیدے اس کے ہیں کہ نہیں ہیں. اگر ہیں تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ یہ شریعت کی کتنی پاسداری کرتا ہے، شریعت کا کتنا پابند ہے، نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، اور جو شریعت کے احکام ہیں ان کو بجا لاتا ہے کہ نہیں بجا لاتا. یہ چیز دیکھے. اس کے بعد جب مطمئن ہو جائے
کہ ہاں اس کے عقائد بھی درست ہیں، یہ شریعت کا پابند بھی ہے، شریعت کا پاس و لحاظ بھی ہے، اس کا جو سلسلہ ہے وہ سادات کرام سے بھی جڑتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جب مطمئن ہو جائے تب جا کر کے وہ مرید ہو، تب جا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرے، اس لیے کہ جب وہ بندہ ایسا ہوگا تو خود بھی اللہ سے جڑا ہوا ہوگا، اور جب وہ خود اللہ سے جڑا ہوا ہوگا تو اپنے مرید کو بھی اللہ سے جوڑ دے گا، اپنے مرید کو بھی شریعت کا پابند بنا دے گا۔ لیکن پیارے اسلام بھائی مجھے بتائیے، جتنے بھی یہ آپ نے اس ویڈیو میں پھر دیکھے، پوری ویڈیو میں ان کا کوئی بھی عمل ایسا لگا شریعت کے موافق ہو، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہو؟ بتائیں، آپ فیصلہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو، کل امت مسلمہ کو ایسے گمراہ گر پیروں سے، گمراہ کرنے والے ایمان کے لٹیروں سے ہم سب کو بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی نصیب فرمائے، آمین۔